أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدعون ربهم خوفا وطمعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أو كما قال وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک عرب عالم سے پوچھنے والے نے عجیب سوال کیا، تو وہ سوال بڑا معصومانہ سوال تھا۔ اس سوال کو پڑھ کر میں بھی حیران ہوا کہ دیکھو علماء سے کس طریقے کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ سائل نے تو پوچھنا ہوتا ہے جی اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ بہرحال علماء ربانیین، علماء حق، ان کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں مخلوق کی صحیح رہنمائی کریں۔ تو پہلے آپ اس سوال کو سنیں کہ سوال کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ شروع میں میرے دل میں اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ کا ڈر بہت زیادہ۔ پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کرتا تھا، تو وہ کہتا ہے اب بھی میں کرتا ہوں، لیکن شروع کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کا ڈر زیادہ تھا، خوف زیادہ تھا، اور اب رفتہ رفتہ علم میں رجا زیادہ ہو گئی ہے، اللہ تعالی سے جو امید ہے وہ بڑھ گئی ہے اور خوف کم ہو گیا ہے۔ تو کیا یہ جو میرے دل کی کیفیت ہے اس میں میں عبادت تو کرتا ہوں لیکن اللہ تعالی کی رجا اور امید غالب رہتی ہے اور اجر و ثواب کی امید غالب رہتی ہے اور خوف نسبتاً کم ہو گیا ہے، تو کیا میں مذنب تو نہیں ہوں، کیا میں گنہگار تو نہیں ہوں؟ اس کیفیت کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ عام طور پر جو علماء سے سوالات کیے جاتے ہیں وہ اور نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور حلال و حرام کی رہنمائی وہ علماء کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حلت حرمت کا حکم بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک سائل نے کیا پوچھا تھا وہ تو آپ بھول ہی گئے ہو، شروع والی بات کہ پہلے میرے دل میں خوف ہوتا تھا، اب رفتہ رفتہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے کئی سال ہو گئے تو اب میرے دل میں غلبہ کس چیز کا ہے؟ امید کا۔ حل انا مذنب، کیا میں اس معاملے میں کوئی گنہگار تو نہیں ہوں؟ تو اب جواب دینے والے نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ایمان نام ہے اس کیفیت کا کہ جو بین الخوف والرجا، یعنی بندے کے دل میں دونوں چیزیں موجود ہوں تو یہ بندہ مومن ہے۔ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر بھی موجود ہو اور بندے کے دل میں اللہ سے امید بھی موجود ہو، یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو بندے کو ڈر ہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اگر نماز کی ادائیگی ہو گئی، روزے کی ادائیگی ہو گئی تو پھر اللہ سے امید رکھے کہ اللہ نے انشاءاللہ میرے اعمال کو قبول کر لیا اور قیامت والے دن اللہ مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو بین الرجا والخوف ہو، امید بھی ہو اللہ سے اور اللہ کا ڈر بھی موجود ہو۔ آپ دیکھ لیں، میں ایک واقعہ کی طرف، قرآن کریم کا ایک واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام
السلام عمر بھی زیادہ ہو گئی، بیوی بھی بانجھ ہے، دعا کر رہے ہیں، سورہ انبیاء میں موجود ہے واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے زکریا علیہ السلام نے مجھ سے دعا کی، کیا کہنے لگے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ آج بھی یہ دعا اتنی مقبول ہے، جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو، مرد عورت مل کے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ نے دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول کیا۔ ہمیں کیوں دکھاتے ہو دوسرے راستے؟ قرآن نہیں نظر آتا؟ کہتے ہیں اوروں سے مانگو، درمیان میں واسطے ہیں، آپ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے۔ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ آپ کو واسطے ڈالنے پڑیں گے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ بات بیان کرتے ہوئے تم ڈوب کر مر نہیں جاتے؟ قرآن نہیں پڑھتے تم لوگ؟ اللہ فرماتے ہیں دوسرے پارے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں قریب ہوں یا میں دور ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو بتا دے تو انی قریب، میں قریب ہوں تمہارا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سورہ المومن میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے تمہارا کام ہے دعا مانگنا، میرا کام ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا۔ کیوں نہیں تم توحید پرست بنتے؟ کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ شرک کی طرف جاتے ہوئے جادہ توحید اوضاع ہے، واضح ہے، اس کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو تم؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اسی کی طرف انتہا ہے، تمام امور کی فیصلے اس نے کرنے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے، تھوڑی سی توجہ کریں آپ حضرات۔ ایک بات تو آپ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہوا تھا؟ آپ نہیں سمجھتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے تیسرے آسمان پہ قدم رکھا اللہ نے وہاں یوسف علیہ السلام کو میرے سامنے کر دیا۔ فرمایا میں نے سنا ہوا تھا کہ یوسف بڑا حسین ہے، لیکن دیکھنے کا موقع آج ملا، رات معراج کی رات میں ملا۔ حضور کے الفاظ جب بھی میں پڑھتا ہوں میں جھوم جاتا ہوں۔ حضور جس کے حسن کی تعریف کریں، حالانکہ حضور جیسا اللہ نے کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ فَإِذَا هُوَ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، میں نے جو چہرے کو دیکھا، اچھا دنیا میں تیرے حسن کے چرچے ہیں۔ حضور نے جب نگاہ ڈالی فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا، پوری کائنات کا آدھا حسن اللہ نے یوسف کو عطا فرمایا، اتنا حسین و جمیل یوسف۔ جب بیٹا گم ہوا، جب بیٹا کنویں میں چلا گیا، پتہ نہیں ہے پیغمبر کو کہاں گم کر کے آئے، بھائی بیٹا مصر کے بازار میں فروخت ہوا، باپ کو کوئی پتہ؟ بیٹا عزیز مصر کے گھر میں رہا اور وہاں نوکر بن کے رہا، غلام بن کے رہا، حالانکہ آپ غلام نہیں تھے، آپ نوکر نہیں تھے، آپ نبی زادے تھے، لیکن فروخت کے بعد آپ کو وہاں غلامی کی زندگی گزارنی پڑی۔ باپ کو پتہ نہیں ہے، جدائی کے ایام بڑھتے گئے، سال بڑھتے گئے اور اسی طرح ماہ بڑھتے گئے اور زمانہ طویل ہوتا گیا، لیکن مجھے تو کہیں بھی نہیں ملا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہو اپنے باپ کی قبر پہ جا کے ابا اسحاق میری مدد تو فرما۔ اسحاق علیہ السلام کس کے والد ہیں؟ مجھے بتائیں کہ حضرت اسحاق کا مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کے قبر والوں کا مرتبہ زیادہ؟ جتنے بھی ولی ہیں کسی پیغمبر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن میرے یعقوب نے ایک مرتبہ بھی کس کو نہیں پکارا؟ اپنے ابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ اسحاق علیہ السلام کے والد عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل، ان کو بھی آپ نے نہیں پکارا کہ دادا جان کی قبر پر کہیں جا کر کہیں دادا جان میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ کبھی بھی خلیل اللہ کی قبر پر جا کر مدد، یہ زمین ہے ملتان کی، یہاں توحید ذرا بہت مشکل سے بچتی ہے، مزاج یہاں کا وہ نہیں ہے، مزاج ہے 11ویں 12ویں کا کول خانیوں کا، یہ مزاج ہے ختم شریف حلوے شریف، ان کا مزاج ہے
مزاج یہ نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کیا ہے، پاک پیغمبر کی سنت کیا ہے، یہ مزاج یہاں کا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کیا لینا دینا ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا اور موت تک اسی نے مجھے رزق عطا کرنا ہے۔ اس لیے آپ سے بلا ہمیں کیا ہے، وہ راضی ہے تو سب یعنی ٹھیک ہے، وہ ناراض ہے تو پھر سب کچھ ختم ہے۔ پھر کبھی آپ نے اپنے دادا جان کی قبر پہ جا کر مدد مانگی نہیں ہے، آپ نے جب بھی پکارا تو کیا کہا، اور میں ذرا سنیں آپ، یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنی پریشانی، میں اپنے غم، میں اپنی پراگندگی اس کی شکایت کسی سے نہیں کرتا، میں اپنی پریشانی اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہاں چلے گئے تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر؟ اللہ سے امید رکھو، اللہ کا ڈر رکھو، وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ تعالی ہمیں توحید اور سنت پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔